اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں ہم ایک صحابی حضرت ضحاک کے بارے میں آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، نوجوان آدمی تھے، محبت نبوی ان کے اوپر جب غالب آئی تو کہنے لگے کہ حضور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اور اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ بیٹھی ہیں یعنی بی بی عائشہ، ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ان میں سے ایک بیوی، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو بی بی اچھا، اور یہ خود جو ہے وہ معمولی شکل و صورت کے آدمی تھے، اور کچھ بلکہ معمولی سے بھی کم شکل و صورت کے آدمی تھے۔ تو از راہ مزاح بی بی عائشہ نے ان سے پوچھ لیا کہ جس بیوی کو آپ چھوڑ کے حضور کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے یا آپ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو جب یہ اس شکل و صورت کے تھے تو وہ بیوی کیسی ہوگی؟ بہرحال تو یہ واقعے کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ تو ایک مزاح والی بات ہو گئی۔ اب حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی روح پرور ہے، ایمان پرور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا اللہ کے رسول کی نظر میں مقام کیا تھا۔ اچھا، فتح مکہ جب ہو گئی اور معرکہ حنین پیش آیا، جس کو پھر سیرت النبی کے دروس میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کتنا ہی ایک زبردست وقت تھا، اس میں ٹیسٹ بھی تھے اور مختلف اور ادوار بھی تھے۔ تو معرکہ حنین پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوازن اور ثقیف کے قبائل کے جنگی عزائم کی خبر ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ڈیفینڈ کرنے یعنی مدافعت کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت سے مسلم اور نو مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے ضمن میں لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو کلاب کے لوگ بھی ایک جماعت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حوازن کے سرکش لوگ جن کے خلاف آپ نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ بنو کلاب کی اس پیشکش کو قبول کریں اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کی جب پیشکش سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ کا جو چہرہ اقدس ہے، چہرہ انور ہے، وہ پر نور ہو گیا اور بشاشت پھیل گئی۔ انہوں نے کہا حضور ہم 900 ہیں اور اب ہم 900 بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر حنین کی طرف چلیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم کو اگر میں 1000 کر دوں اور ایک بہادر ایسا دوں جو تم کو 1000 کر دے، یعنی ایک بہادر دوں، تم تو 900 آدمی ہو، ایک ایک کر کے ایک آدمی ایسا دوں گا کہ جس ایک آدمی کے آنے سے تم 1000 ہو جاؤ گے، اور تم اس کی قیادت کو قبول کرو، اور اس کو جو میں علم دوں گا، اس کو جو میں جھنڈا دوں گا، تم اس کے تلے جمع ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں اور بخوشی قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں وہ آدمی عطا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ضحاک بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور بنو کلاب کی لیڈرشپ کے رول پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو کلاب کو حکم دیا کہ اب تم 1000 ہو جاؤ۔ 900 تھے اور اب یہ ایک آدمی دے دیا جو 1000 کے برابر ہے، سبحان اللہ، اب تم 1000 ہو جاؤ اور اپنے اس امیر کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو ان کو یہ سبق دیا کہ ایک امیر کی اطاعت تم پر لازم ہے، اور جو امیر کی اطاعت کرتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، پھر وہ کم ہو کر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ 900 کے 1000 ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔